السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم کچھ سیاسی اور معاشرتی صورتحال پر پاکستان کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹویٹس ہیں جو ٹویٹرز پہ بڑے شائع ہوئے ہیں اور جنہوں نے بہت شور و غل کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، جس میں شہباز گل سرفہرست ہیں، اسد عمر وفاقی وزیر ہیں۔ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ قابل دید ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ایکشنز آتا ہے ایک جو ٹویٹ ہے جو فواد صاحب کی نا بڑی فیمس جا رہی ہے، اور اس ٹویٹ نے نا ہلچل مچائی ہوئی ہے نا پوری میڈیا کے اوپر۔ وہ ٹویٹ یہ تھی کہ شہباز شریف کو انہوں نے تحفہ کہہ دی۔ تو ایسے تو نہ کہنا سر جی، جنہوں نے اپنا اتنا وقت گزارا ہو، اتنا اپنا ٹائم گزارا ہو، اور انہوں نے سی ایم ایکس رہ چکے ہوں، انہوں نے پھر ملک اور عوام کے لیے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے ہوں، تو آپ ان کو تحفہ تو نہ کہیں۔ لیڈر ہوتا ہے سر عوام کے لیے، تو آپ کو اپنے ٹویٹ میں یہ باتیں زیب تو نہیں نہ دیتی نا سر جی۔ پھر آپ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کو اگر پڑھے لکھے لوگ ہی کہیں گے تحفے، تو پھر تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے نا سر جی، پھر وہ آپ نہ کہیں۔ اس ٹویٹ میں بڑا شورغل اٹھا ہے عوام کی طرف سے، تو لیو کو کم کرنے سے مترادف تھا شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف کا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی ایسے قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں جو آزادی رائے کے حق کے خلاف ہو، یا عوام کے لیے اس میں مشکلات کا باعث بنے، عوام کو اصل حقائق نہ مل سکیں، تو ویسے قانونی طور پر جو پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں یا قانون بنائے جاتے ہیں، اس میں عوام کی جو ترجمانی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ جو کانٹینمنٹ بورڈ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں بہت زیادہ عوامی رائے جو ہوتی ہے ان کی اپنی سامنے آئی ہے۔ اس کے مطابق تو لاہور میں اب بھی پی ایم ایل این جو ہے وہ انٹرنلی طور پر سٹرونگ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پالیسیز ہیں غریب عوام کے لیے، جس میں مہنگائی سر فہرست تھی، جس میں بجلی دیکھ لیں آپ، الیکٹریسٹی دیکھ لیں، وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ان کے یونٹس کی جو اماؤنٹ ہے 1.45 اگین اس نے انکریز کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے خلاف جاتی ہیں، پاکستانی عوام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ اگر آپ کا ایک منتخب لیڈر جو اس بیس پر آیا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ کرپشن اور مہنگائی کو میں کام کروں، تو اگر وہ اس طرح کے اقدامات آخری 3 سال جو اس کے گزرے ہیں دور ادوار میں اقتدار کی حالت میں، وہ اس طرح عوام پریشانی کی حالت میں گزار رہی ہو، تو پھر یقیناً آنے والا الیکشن ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسد عمر صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس نے تو یقیناً حیرانگی پیدا کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی بار بھی جو وزیر اعظم ہوں گے وہ عمران خان صاحب ہوں گے۔ جی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر یہ ایک منصب رکھا ہے اگلی بار دینے کا، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو عوام ہیں، ہمیں تو ہمارے مسائل سے مطلب ہے۔ اگر ہمارے مسائل کا حل عمران خان صاحب حل کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب آج اگر عمران خان صاحب ہمارے مسائل کا حل نہیں کر رہے بلکہ مزید ہمارے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کو پھر یہاں سے جانا چاہیے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی اس ٹائم سچویشن بڑی سٹرونگ نظر آ رہی ہے۔ وہ رہنماؤں کے ساتھ اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس اجلاس کی جو ہے جو اندر قانون پاس ہو رہا تھا میڈیا کے خلاف، اس کی مخالفت کی ہے۔ اور یہ ایک اچھا سائن ہے کہ آپ کم از کم ان لوگوں کے لیے تو کھڑے ہوں جو آپ کی آواز بنتے ہیں، جو لوگ اس ملک کی آواز بنتے ہیں، جو عوام کو ترجمانی کرتے ہیں، عوام کے نظریات کی، عوام کے ساتھ ان کا لنک رہتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک چین ہوتی ہے، جس طرح پولیٹیکل لیڈر، عوام اور میڈیا، یہ تین ایک ٹرائنگل سیریز ہوتی ہے۔ اگر جب تک ان کے تعلقات آپس میں بہتر نہیں ہوں گے، تو عوام کی آواز ریاست کی آواز بننے سے پہلے سیاستدانوں تک نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کی صورتحال ہے وہ یقیناً تشویشناک ہو چکی ہے۔ انڈیا کا ایک صوبہ ہے کرناٹک، اس کا ضلع ہے اڈوچکی، اس میں جو کرسچنس کا ایک اپنا بھی آپ کہہ لیں گرجا گھر کہہ لیں، کرسچنز اپنے گرجا گھر میں بیٹھ کر عبادات میں مصروف تھے، تو اسی دوران کچھ ہندوؤں نے آ کر ان پر حملہ کیا، جس میں ان کی عورتوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ پادری کو بھی مارا گیا۔ اور سب سے بڑی حیران کن کی بات تو یہ ہے کہ ادھر کی پولیس نے بجائے ان کے کہ اقلیتوں کو تحفظ دیتے، پادری کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹ دی، اور الزام یہ لگایا کہ وہ عیسائی کر رہا تھا۔ ہندوؤں کا اس طرح کا رویہ ایک سرکولر کنٹری کے لیے یقیناً تشویشناک کا باعث ہے، کیونکہ وہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ نہیں ملے گا تو وہ ملک سروائیو نہیں کرے گا۔
الحمدللہ پاکستان اس صورتحال میں اپنی تمام اقلیت برادریوں کے ساتھ ہے. وہ چاہتا ہے کہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ ملا جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں. پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اقلیتوں کو رہنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر اقلیتوں میں عیسائی ہو گئے، بت مت ہو گئے، ہندو ہو گئے، وہ یہاں موجود ہے، رہ رہے ہیں. سندھ میں ایک اکثریت جو وہ تعداد ہے گاؤں میں دیہاتوں میں وہ ہندوؤں کی ہے، وہ ہندو آباد ہیں وہاں پر. تو وہاں پر کوئی کسی ادھر جا کر کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو رسومات ہوتی ہیں ان میں جا کے کوئی خلل ڈالے یا ان کو تکلیف کا باعث بنے. تو ان چیزوں پر عالمی میڈیا کو بھی، ہیومن رائٹس والوں کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی، کیونکہ اقلیتوں کا تحفظ ہر ملک میں یقینی بنائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عیسائی ہے یا وہاں انڈیا میں صرف مسلمان رہ رہے ہیں، یہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہندوستان نے ترقی کرنی ہے، وہ اپنے نام ہندو ختم کر کے ستان کو نکال کر اب بھارت کہلاتا ہے، سیکولر کنٹری کہلاتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں شوبھا نہیں دیتی کہ وہ اقلیتوں کو اس طرح کی تکلیفیں وغیرہ پہنچائے. اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال میں سیاسی پارٹیوں نے اب جلسے جلوسوں کی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں. انشاءاللہ آگے کیونکہ نوباتی جو نظام جو متعارف ہوگا اس میں یقیناً کونسلرز، ناظمین اور سارا کچھ ہوں گے. تو عوام کی بیسک رسائی کا نظریہ تو ناظمین اور کونسلر ہی ہوتے ہیں، جو اعلیٰ حکام تک، اوپر یا رہنماؤں تک ان کی بات چیت کو پہنچاتے ہیں. اللہ کرے وہ بحال ہوں اور وہ دوبارہ سے الیکشنز کی یہ سلسلہ بنے. اس کے علاوہ ایک خوبصورت سا بیان صدر عارف علوی صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا جی آبادی کے لحاظ سے تو تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، آبادی کم رکھنی چاہیے. سر آپ نے جتنی مہنگائی اس ملک میں کر دی ہے نا، آپ ان سے پوچھیں صحیح، وہ بیچارے تو شادی نہیں کر رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کم کریں. تو کم از کم آپ پہلے اپنے جو موقف ہے اس کو درست تو کریں. آبادی کم اور نظریات یہ تب آتے ہیں جب آپ ملک میں خوشحالی لے کر آتے ہیں. آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مہنگائی کے علاوہ. عوام کو آپ نے ریل کی پٹی پہ بٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی ریل آئے گی، یا تو آپ چڑھ جائیں گے یا آپ نیچے آ جائیں گے. یہ آپ کے دلائل جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربانی فرمائے اور اس ملک پر بھی، کیونکہ خودکشیوں کا بیسک ذریعہ ہی مہنگائی ہوتی ہے اور اس ملک میں بہت زیادہ ہو رہی ہے جب سے آپ کا اقتدار رہا ہے. عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا تھا. تو ہم تو ابھی بھی امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں عمران خان صاحب وہ بہتر جو کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے وہ کریں. ان کو بالکل کرنی چاہیے. پاکستان ان کا بھی ملک ہے، انہوں نے ایک اپنی 22-23 سال کی جدوجہد کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، لیکن کم از کم عوام کے لیے تو کچھ سوچیں نا. آپ یہ اداروں کے متعلق نہ سوچتے رہے نا. آپ اداروں کو تو خوشحال کر رہے ہیں، اداروں کو آپ منمانی قیمت ادا بھی کر رہے ہیں، تو وہ عوام کی جیبوں سے جا رہی ہے نا. تو آپ یہ بھی تو سر کچھ دیکھیں نا، تھوڑا سے احتیاط کریں. اس کے علاوہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ الیکٹرانک مشینز جو ہیں پی ٹی آئی نے اقتدار میں جو ابھی فی الحال ووٹنگ کے لیے استعمال کرنی، اس پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل کریں. مشاورت میں جب آپ ان کو مشاورت میں شامل کریں گے یقیناً وہ آپ کا ساتھ دیں گے. مولانا فضل الرحمان جیسے JUFA کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اس مشین کے حق میں بیانات دیے ہیں کہ بے شک اس کو استعمال کرنا چاہیے، اگر اس سے دھاندلی رکتی ہے تو کیوں نہیں، اس سے ایک بہتر نتیجے آ سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اب وہ جو ہے نا اپنی جو اکڑ ہے، جو علیحدگی پسند آپ کا نظریہ ہے، اس سے تھوڑا باہر ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اپنے ساتھ انگیج کریں. اس کے علاوہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال جا رہی ہے اس میں اکنامیکل آپ یوں سمجھے کوریڈور جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس میں افغانستان سب سے زیادہ بینیفیشری ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا جی میں جنگ سے باہر نکل رہا ہوں. پاکستان جناب اپنے آپ کو لیڈر بنا کر آگے لے کر آیا، تو اب ہماری مدد تو وہی کرے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جی ڈالر ہمارا اب 156 سے لے کے 170 کے کراس کر گیا. 15 روپے کی جو تیزی آئی ہے وہ 3-4 مہینوں کے اندر آئی ہے. اگر پاکستان کے اتنے حالات ٹھیک ہیں تو ڈالر کا اس طرح بڑھنا یقیناً ہمارے لیے بھی تشویشناک ہے، کیونکہ مہنگائی کے سب سے زیادہ جو برڈن ہمیں افورڈ کرنا پڑتا ہے وہ کرنسی کی صورت میں کرنا پڑتا ہے، تنخواہوں کی صورت میں کرنا پڑتا ہے، پینشنز کی صورت میں کرنا پڑتا ہے. تو مہربانی فرمائیں آپ اپنی جو اکنامک جو آپ کی
کابینہ ہے جو اکنامکس کو رن کر رہی ہے، جو آپ کی کابینہ ہے جو دیکھ رہی ہے کہ بزنسز پاکستان میں انویسٹمنٹس کے جو ذرائع پیدا کرنے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ کوئی بہتر کوئی حل یا کوئی بہتر طریقہ نکالیں کہ تاکہ ان سے کوئی ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں۔ پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے اور اس کے بہت سے مشکل درپیش چیلنجز ہے، جس میں کرونا بھی سر فہرست کھڑا ہے، کاروبار بالکل بند ہیں، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول نہیں کر سک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو افیکٹ پڑ رہا ہے لاجسٹک کے اوپر وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ اس طرح کا کوئی اقدامات کریں کہ جس سے عوامی روزگار کی طرف جو ہے نا عوام رجحان بڑھے، عوام کو روزگار ملے، وہاں آپ کچھ نہ کچھ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کی پالیسی پر ہی آ جائیں، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا بہتر ہوگا سر۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز میں بلاول صاحب نے لیہ کا جلسہ کمال کا کیا تھا، لیہ کے جلسے میں انہوں نے اپنے بیانات کو اجاگر کیا، انہوں نے اپنی پالیسیز جو انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے لحاظ سے بتائی تھیں وہی آج عمران خان رن کر رہے ہیں، بس صرف نام چینج کر کے احساس پروگرام کا دیا گیا۔ اب یہ بات کس حد تک سچ ہے یہ عوام زیادہ بہتر جانتی ہے، کیونکہ عوام نے ہی پہلے بھی بے نظیر انکم سپورٹس کے تحت اپنے مسائل کو یا اپنی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ احساس پروگرام کی کیا نام تبدیل کرنے سے صرف وہی پالیسی چل رہی ہے یا احساس پروگرام نے ان کو کچھ دیا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ان کو پورے پاکستان میں دینی چاہیے 60 سال سے اوپر، لیکن افسوس صرف ایک صوبے تک ہی محیط ہے۔ دیکھتے ہیں جی آگے 2021 کے اینڈ تک یا 2022 تک اگر کچھ بہتری ہو جائے، لیکن جس طرح کی مشکلات میں پاکستان نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں اسپیشل عمران خان جس طریقے سے اس ملک کو رن کر رہے ہیں، افسوس ہے کہ پرائم منسٹر کی اس طرح کی پالیسیز ملک کے لیے بہتر ہوں، یا اللہ کرے بہتر ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہتر نہ ہوں، اللہ کرے بہتر ہوں، کیونکہ ان کا جو ذہن ہے، جو ان کی اپنی پرسنل جو ایفرٹ ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، لیکن ان کو تھوڑا سا اس چیز پر بھی فوکس رکھنا چاہیے کہ غریب عوام کے لیے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ پلیز آپ کم کریں، جس میں اسپیشل ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بلڈ پریشرز کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ، 3 ایسی ڈیزیزز ہیں جو انسان کو موسٹلی غریب امیر سب کو ہیں، ان 3 ڈیزیزز پہ آپ کم از کم کچھ نہ کچھ میڈیسنس کی کم جو ریٹس ہیں وہ کم کر دیں، یا کچھ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں غریب عوام کو، کم از کم ان کا جو علاج ہے اس میں فری ہو جائے، ضرورت نہیں کہ کارڈ کی شرح کے ساتھ ہو، ڈائبٹیز کے لیے کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، انسولینز وغیرہ کے لیے، تو ایک 60 سے اوپر ایج پلس ایک بندے کی ہے، اگر اس کو یہ میڈیسنز وغیرہ فیسلٹیز جو ہیں وہ فری مل جائیں گی تو وہ آپ کو دعائی دے گا، اس ملک کا باشندہ ہے وہ، چلو اس نے کچھ نہ کچھ سرو کیا ہوتا یا اس کو کوئی نہ کوئی روزگار مل گیا ہوتا حکومت کی طرف سے، تو یقیناً وہ 60 سالوں میں اس کی پینشن لگ گئی تھی، لیکن افسوس کہ 1000 میں سے ایک لڑکا ہی ملتا ہے نوکری کے لیے، ملتی بھی بیچارے اسی کو ہے، اور ایک لڑکا اس لیے ملتا ہے کہ اس کے پاس کوئی سفارش بھی ہوتی ہے، چلو 999 کے پاس نہ صحیح ہم جیسوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی روزگار کا سلسلہ بنایا ہی ہے نا، تو پھر ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پولیٹکس میں جو ہم نے عمران خان کو اس وقت تک دیکھا ہے نا، تو سچی بات ہے کہ عمران خان سے ہم تو دل برداشتہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے پرائم منسٹر کو زندگی دے، اگر کچھ بہتر لے کر آگے آ سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن 99% جو مہنگائی کی وجہ سے نا بہت زیادہ نا ان کے جو آپ یوں سمجھ لیں گے ان کے جو اپنے پرسنلی طور پر چاہنے والے تھے وہ ان سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کرے وہ واپس آئیں اور ان کے لیے ہمارے لیے کوئی اچھی پالیسیز ان کے ذہن میں ہوں۔ اچھا، شہباز شریف اور نواز شریف کے متعلق ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنا چاہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان نہ آئیں۔ اب یہ کس حد تک ٹھیک ہے، یہ بات ان کی پارٹی ہی کے لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر یہ بات واقعہ ہی زیر بحث آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان آنے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کچھ اپنی پارٹیز کے رہنما چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ابھی نہ، اب معاملات تو عوام کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے نا جی، اب پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں جی، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی دن رات دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے جی، پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو جی پھر ہم عوام پھر کھڑے لائن لگ جائے، پنجابی کہتے ہیں نا کھڑے لائن لگنا، چلو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں مشکلات سے باہر نکالے۔ اس کے بعد جناب ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آباتی جو الیکشن آ رہے ہیں آگے، تو وہ ہونے چاہیے جی، آپ نے جو ناظمین اور وہ بحال کی ہیں ابھی تک تو ہمیں تو سمجھ کوئی نہیں آئی تھی جی ان کی،
कम अज़ कम पॉलिटिकल लीडर से जो रिश्ता होता है ना, वो बेसिकली काउंसलर और नाज़म का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने इलाके में काम कर रहा होता है और उसका लिंक होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी ये बात बड़ी अहम होती है कि उनका काउंसलर या जो उनका नाज़म है वो अपने उस इलाके को रन कर रहा है, तो उनका वोट बैंक ज़रा ना मजबूत रहता है। लेकिन अफसोस आपने ना वो फ़ंड दिए, ना वो बात चली, फंड्स वापस हो गए। अभी तक तो हमारे यही हालात जा रहे हैं, फंड्स ही नहीं है आपके पास, आप कह देते हैं जी। पिछली पार्टियाँ भी यही कहती थी, नवाज दौर की हुकूमत में भी 4 साल काम होना हो, आखिरी साल 6 महीने फंड आते थे, फिर 6 महीने जो इलेक्शन के रह जाते थे वो पैसे वापस चले जाते थे। चलो जी, अगर अल्लाह ताला करे जी, अगर आप के फ़ंड आवाम के लिए हैं तो आवाम को दे दें, मेहरबानी कर दें। अगर वो फ़ंड फिर किसी अदारे के लिए हैं तो फिर आवाम पर तो अल्लाह ही रहमत करेगा, और अदारे पर भी अल्लाह ताला रहमत करे। वो भी पाकिस्तान के मफादात और इस्लामियत के लिए लड़ रहे हैं जी। अपने लिए ज़ाती तौर पर तो कोई नहीं ना लड़ाई झगड़ा पसंद करता। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जो है ना, बड़ी सख्त तशवीशनाक जो है हालत नज़र आ रही है। ईरान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जनाब एक और नहज में पहुंच रहे हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने ईरान का जो एक ड्रोन गिराया, तो अगर वो पाकिस्तान की हदूद में आया तो जी हक तो बनता था ना जी। अब उस उतार तो नहीं दे सकते जी, कंट्रोल तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ना जी। तो पाकिस्तान है तो फिर वो गिरानी सी। तो बहरहाल ये बात भी एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। हमसाया मुल्क है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनको आबाद करे, क्योंकि इस्लामी ममालिक की तरह भी हमारे हमसाया होंगे उतने ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भी इस्लामी ममालिक में एक अपना मकाम रखता है, और उनके जो अपने दोस्त अहबाब या खारजा पॉलिसीज़ या डिप्लोमेसीज़ चलती है इस्लामी ममालिक के साथ बहुत बेहतर चलती हैं। तो अल्लाह ताला करेगा जी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात यकीनन सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ये अहले तशी कुछ लोग जो है वो वहाँ जाते हैं और बड़े बड़े मनसब के वहाँ पर मज़ार मौजूद हैं, और जिनको सलामी देना हर बंदा पसंद करता है वहाँ पर जाना। तो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, आवाम तो यही चाहती है। तो फिर ईरान को भी चाहिए कि ऐसे जो वो हैं ड्रोन्स वगैरह वो थोड़ी हदूद से बाहर रखा करें, क्योंकि पाकिस्तान आजकल आपको पता है कि जंगी हालत में मौजूद है, और पाकिस्तान की जो सलामती है वो पहले होती है, चाहे वो दोस्त की तरफ से आए या दुश्मन की तरफ से। दोस्त है सब, इंडिया भी दोस्त है जी हमारा, हमारा तो इंडिया भी दोस्त है, और हमारा इंडिया भी दोस्त रहेगा। और लेकिन वो कभी कभी शरारतें कर देता है, कभी अभिनंदन को भेज देता है। तो जब वो अभिनंदन को भेजता है तो फिर चाय पिलानी पड़ती है जी हमें। फिर चाय नहीं पिलाएंगे तो वो नाराज़ होंगे जी, हम पाकिस्तान गए थे तो सर ना चाय नहीं पूछी। सो लॉट ऑफ दी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस मैटर। अफगानिस्तान के साथ जो है अभी बहुत बड़ी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ख़तरनाक है जी। उनकी तालिबान की हुकूमत बनने जा रही, तालिबान काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, 20 साल के जंग से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और एक ये सिनेरियो जो है पाकिस्तान के हाथ में आया है, ये भी डेंजरस सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान एक ख़ुद जंगी हालात में, ऊपर से एक वो कंट्री है जो गुर्बत में भी है और जंगी हालात में भी है। ऊपर से उनके ऊपर जो पाबंदियाँ इंटरनेशनल आईएमएफ की तरफ से लग रही हैं, तो ये भी नुकसानदेह हैं। हम तो नहीं चाहते, हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को खुसूसन सफारती सतह पर कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिहाज से दुनिया को समझाए, दुनिया को कहे कि उनको उस वक्त पैसे की ज़रूरत है, उनको आपके ताल्लुकात की ज़रूरत है, आप उनके साथ बेटर रिलेशन रखें, उनको आप इस तरह मत छोड़ें कि ये वो कोई 80s की तो तालिबान नहीं है। ये वेल एजुकेटेड हो चुके हैं, आपके साथ बैठ के डिबेट करते हैं, आप लोगों के साथ बैठ के मामलात हल करते हैं। दोहा में यही तो हुआ है। इसके अलावा बाइडेन साहब ने जो अमेरिका ने बेसिकली जो अमेरिका के सदर साहब हैं उन्होंने जो निकलने का फ़ैसला किया था अफ़गानिस्तान से, वो आने वाले वक्त में तो सही साबित होगा। 20 साल में जो उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की उसका रिज़ल्ट ये था कि एक दिन भी अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकी। अगर आप अपायच बच्चे पर ख़र्चा करेंगे, उनको मसनूई टांगें लगाएंगे तो वो भी चल पड़ता है। तो जिसके अपने हाथ पाँव हों और वो उस वक्त के हालात के मद्देनज़र अपने आप को तकलीफ़ में और दुनिया को तकलीफ़ में रखे, तो यकीनन बाइडेन साहब का फ़ैसले के साथ तो हम जाएंगे कि भी एक दिन में भाग गया तो फिर क्यों भागें, जब इतना सब कुछ दे के गए थे। तो फिर बाइडेन साहब की पाकिस्तान से भी नाराज़गी जा रही है, और सर जी साढ़े नाराज़ होने का कोई तुक बनना नहीं। उसकी वजूहत बहुत ज़्यादा हैं, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आपके दोस्त थे,
تو اب دوست دوست نہ رہا تو ٹو ورلڈ از ناٹ انف سر جی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وزیر اعظم کا بیان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپ کی اتنی مدد کی ہے تو آپ کا کم از کم حق بنتا تھا کہ ہمیں اپریشیٹ کرتے بجائے اس کے کہ آپ پھر ہمیں کہتے کہ ڈو اٹ مور. تو مور تو اب نہیں ہو سکتا نا جی. اب ہر جگہ تو مور کہاں سے آئے. اب عوام بھی پھنس چکی ہے اس جنگ کی چکی میں. تو بزنس تو آپ کا ہی بڑا ہے امریکہ میں, اور ظاہر ہے وارز بھی بزنس ہی ہوتی ہیں. آپ نے جو ویپن یوز کیے تھے امریکہ نے, ناگاساکی اور جاپان کے جتنے تھے وہ جو نیوکلیر, اس کے بعد آپ نے ویپن دنیا میں بیچے ہیں, آپ نے میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں بیچی ہے, آپ نے اپنے ایئر شپس بیچے ہیں, آپ نے اپنے اچھے جو تعلقات کو آپ نے جنگی تعلقات میں تبدیل کیا خارجہ پالیسی میں. آپ نے بزنس تو نہیں بیچا کسی ملک کے ساتھ, یا آپ نے کہا ہو کہ جی ایپل کی یہ چیزیں پاکستان بنا لے اور ایپل کا جو ایل سی ڈی ہے وہ امریکہ بنا لے گا تو کھول پاکستان بنانا. آپ نے ایسا تو کوئی بزنس نہیں کیا. تو پھر آپ نے چائنا کے ساتھ بھی اب ہمارے روابط تھوڑے بہتر اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو ایک کوریڈور آفر کیا ہوا ہے پانی کے ساتھ گوادر کا. تو وہ ایک بہت سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو بزنس کے لیے یوز ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہاں پر روزگار بڑھنے کی امید ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی اس میں ہمارا ساتھ دے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے بیانات میں یہ کہ یہ پاکستانی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سر پاکستانی عوام کو تو بھی کوئی فائدہ نہیں سی, ناراض نہ ہونا. تو اللہ خیر کرے کہ ویزے تو تسی ساڈے وزیر اعظم دے بھی کپڑے لا لیندے ہو. اچھا تو سنے ایئرپورٹ تے سانوں ویزے کتوں لبنے سن. چلو اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. ہمارا تو آپ کے ساتھ ابھی بھی تعلقات اور دوستی کا جو پس منظر ہے وہ رہنا چاہیے. پاکستان آج بھی ایران کے اور امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھتے. ایران اور امریکہ کو اس لیے میں نے بیچ میں لایا کیونکہ ایران جی ساڈے نال نے, تو پھر ایران دا بارڈر ساڈے نال ہے. تسی پھر آؤ گے جنگ کرن تے ساڈے کام تے پھر تفشیش نہ کہنا جی. تے اللہ خیر کرے. تسی ہوں بس کرو ہوں, اسلحہ تساں بڑا چلا لیا, اپنی شرخیاں جہاں سن تواڈے کول ہونا. تسی ہوں اپنے ملک جاؤ تے اپنی عوام دا کچھ سوچو. باڈر صاحب اسی تواڈے نال ہاں, یو آر گریٹ پرسن اینڈ یو ایبسولوٹلی رائٹ کہ افغانستان از دی آرمی از ناٹ سینسیبل, دے رن اوے آن دا اسپاٹ. So the President Ashraf Ghani he ran away on the bay. You're absolutely correct. I agree with you. But the question is that, sir, why do you waste amount of the taxpayer people in Afghanistan? If you do not achieve the targets, if you have an aim in Afghanistan, but you do not achieve the targets, why do you waste the amount of the taxpayer people in Afghanistan? Americans paid the tax to bring facilities. Unfortunately, you are waste the amount of Afghanistan. It's better that you waste the amount of your people, then they return your businesses as compared to wars. اس کے علاوہ سر جی ایک اور بات بڑی آج کل تشویشناک جا رہی ہے, وہ یہ جا رہی ہے کہ پاکستان میں ایک بیٹھک بنائی تھی. پاکستان نے ایک بیٹھک سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ خیر کرے جو جرنیل ہیں, چاہے وہ ڈی آئی جی ایس آئی ہیں یا وہ آئی ایس آئی ہیں یا وہ پھر جنرل باجوہ صاحب ہے یا پھر وہ کوئی بھی جنرل ہے, جنرل تو ہے نا جی, پھر جنرل کا تو پھر عہدہ ہی جنرل ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر ایک دنیا کو بلا کے ایک میٹنگ کی تھی, ان کے جرنیلس کو, ایجنسیز کے انٹیلیجنس کے ہیڈس کو بلا کے کہ آپ آئیں اور ہم افغانستان کی صورتحال پر آپ کے ساتھ ایک ڈبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک اچھا فیصلہ تھا, ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں جناب اپنے جرنیلس کے ڈیسیجنس کو, کہ بہتر ہے کہ آپ بارز میں بار بار جائیں اور اپنے آپ کو اکیلا جھونکیں. تو بہتر تو ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز ترتیب لی جائے جو اس میں سب لوگ ہمارے ساتھ اور ہمارے شانہ بشانہ ہو کے افغانستان کے مسائل کا حل لیں. اس میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جو چائنا ہے وہ سر فہرست رہے, کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی. کیونکہ اگر انویسٹمنٹ چائنا کرے گا تو اس کا ایگریکلچر گرو ہوگا افغانستان میں. تو جو اجناس کا جو بیسیکلی وہاں پر ایشو آتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں بڑا مہنگائی کے اوپر یہ ایک ایرو جو ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اجناس پاکستان سے جو جاتی ہیں افغانستان وہ چوری کے رستے جاتی ہیں, یعنی کہ کسی نہ کسی چیز میں ڈال کے لے جاتے ہیں, پھر
کیا کریں پھر جی، ادھر بھی تو روٹی شوٹی لوگاں کھانی ہی ہوتی ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ خود اپنی عوام کو یہ چیزیں دینے سے قاصر رہے. تو ہمارے جرنیلس کو یہ چیزیں بھی سوچنی چاہیے. جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہمارے کمشنرز ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بارڈرس کے اوپر، کم از کم آپ اجناس کی جو چوری ہے اس کو روکیں. جتنا ان کو کوٹا ملا ہوا وہ جانے دیں، اپنی تھوڑی جیبیں نہ بھریں. غریب لوگ یہاں پر بھی کھاتے ہیں، آپ کو دعائیں دیں گے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کھو لیں گے، کوئی آپ سے لے لیں گے. تو آپ کو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ بڑی اہم سی صورتحال یہ ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی جو آنے والی جو شرح ہے وہ شرح سود نہ ہو جائے. کیونکہ ہم تو پہلے بھی جنگوں سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور پھر طالبان کا سڈنلی اس طرح کا آنا، اور پھر طالبان کو اب ہم نے ٹرین بھی کرنا ہے. نظام جو چلانا ہے نا جی، سسٹم چلتے ہیں. اب پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، ان کے پاس بھی ہوگی جو آئے ہیں طالبان صاحب. تو ہم بھی اسی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی چل رہے ہیں جی. جنرل بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں، بھائی ہیں اپنے ریاست کے. تو ریاست کے ادارے ہیں جو آرمی بھی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے. لیکن وہ سیاستدانوں کے شانہ بشانہ ہی چلتے رہے ہیں نا جی. 1980 سے آپ دیکھ لیں تو وہ شانہ بشانہ ہی ہیں. اس سے پہلے بھی تھے، اکیلے تھے، لیکن بعد میں پھر آگے ہیں جو پھر ریاست چل رہی ہے. لیکن ایک بات ہے جو ہم آپ سب کو بتا دیں، چاہے ہمارے جرنیل ہے، چاہے ہمارا فوجی ہے، چاہے ہماری عوام ہے، عوام کا کوئی چھوٹا سا فرد ہے، عوام کا کوئی غریب ہے یا عوام میں کوئی امیر ہے، وہ اپنی فوج سے بڑا پیار کرتا ہے. کچھ بھی ہو جائے نا جی، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بھاگتے بارڈر پہ پہلے ہم ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، تو ہمیں سنبھالنے کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. آئی لو یو پاکستان آرمی، آئی لو یو سو مچ. اس کے علاوہ پھر اب آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں تو میں تھوڑا سا نا کلیئر کروں، اور پھر وائز نہیں کلیئر ہوگی تو پھر آنسو میں بات بھی تو نہیں ہوتی نا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیچیدگی، جس میں پیچیدہ مسئلہ جو ہے، ایک اور بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ جو پاکستان کے لیے ہے، وہ ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن بہتر نہیں ہو رہے ہیں. وہ سر جی ہم کیا کریں؟ ہمیں تو تحفوں میں ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، مچھڑ آ جاتے ہیں یہاں پر، چائے شائے پیتے ہیں، پھر ہم انہیں بھیج بھی دیتے ہیں تو ہم سے پھر بھی ناراضگی اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ بڑھائیے، کوئی تھوڑے تعلقات پاکستان نال بہتر ہونا چاہیے. تو بہتر تو ہے کہ پاکستان ایک اچھی ایک اسٹریٹجی میں جائے، پاکستان ایک اچھے لیول میں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کام کرے. ہماری ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو. اس کے علاوہ جناب ہم بات کریں گے کچھ اور ٹاپکس پر. ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ مبارک کو ہمارے نوجوانوں کو جو 9th 10th میں تھے اور ان کو پھر مارکس دے کے حکومت نے کہا کہ پاس کر دیں گے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گی. این آر او جو ملنا ہوا جی پھر سارے نو ملنا چاہیے، وڈیاں کی تو نکیاں کی. تو لیکن اگر نکیاں تائیں تو اسی تو پھر بھی ٹھیک ہاں جی. تھوڑے نال این آر او ایبسلیوٹلی کریکٹ، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. این آر او مل گیا ہے جی آپ کو اس کرونا کی وجہ سے، تو آپ بہتر ہے کہ اس میں تھوڑی توجہ دیں. آپ پاس تو ہو جائیں گے لیکن آنے والے وقت میں آپ کو یہ نمبر کام نہیں آئیں گے. آنے والے وقت میں آپ کو آپ کی ایجوکیشن سے جو آپ آنے والے وقت میں جو آپ کو کام آئے گا وہ تعلیم ہے جو آپ کی ہوگی، جو آپ نے سیکھا ہوگا، جو نالج آپ نے اپنے سینوں میں اتارا ہوگا. کیونکہ آپ نے ایک پریکٹیکل فیلڈ میں جانا ہے. تو تھوڑے وقت کی خوشی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آگے زندگی میں رونے کا باعث بنے. تو آپ پلیز اپنے اسٹڈیز پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ کرے گا ہم اس مشکل میں ہیں، کرونا وغیرہ ہے یہ دنیا میں آیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس بھی ہے، تو پھر ہم اب اس کا کیا حل کر سکتے ہیں؟ ڈوسیں تو ہم نے لگا لی ہوئی ہیں جی. پھر دوست نہیں ہے نا جی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دی تھی انسانی زندگی تو ہی ہونا، لیکن کرونا کی وجہ سے خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کروں اپنی عوام سے، آپ اپنی ڈوسز لگوائیں، آپ کرونا کی ویکسینیشن کریں. کرونا کی ویکسینیشن سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی بیماری کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بنیں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے. صحت انسان کے لیے بڑی اہمیت ہے. علاج تو انسان کو کرنا چاہیے، دعا بے شک انسان مانگے لیکن علاج ساتھ کرے. جی اب ہمیں ایک اور جو پیش آ رہی ہے مشکل، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بینک قرضے نہیں دے رہے ہیں جی. بینک کی سارا سود بہت زیادہ ہے. بینک پرائیویٹائز ہوئے ہیں. ہمارا حکومت سے کوئی تھوڑا سا مطالبہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں تھوڑی فوکس کریں،
بینکوں پر کوئی ان کی ایک پالیسیز ترتیب دیں، سب بینک ایک ہی ریشو پہ قرضہ جاری کریں، یا ان کے لیے کچھ خصوصاً طور پہ جو 5 سے 10 لاکھ کے قرضہ جاتے ہیں وہ ایسی کچھ سکیم ہر بینک کو آپ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ احسان اور یوتھ پروگرام کے ذریعے دیں، کیونکہ وہ آپ پتہ نہیں کب کرواتے ہیں جی، پھر آپ دسمبر میں چلی جائیے وہ پھر دوبارہ قرآن دازی ہوگی. چلو مل تو رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو ترقیاں دے، لیکن آپ بینکس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسیز کی حکومت پاکستان سے ہماری درخواست ہے کوئی بنائے کہ سب بینکس کو آپ ایک ہی پلیٹ فارم میں لے کریں، اس کے اوپر آپ جو قرضہ جات میں مقصد جو ہے جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں کہ یار ایمرجنسی کے اوپر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بینکس جو ہے وہ 17 سود 40% سود پتہ نہیں یہ لاؤ اور وہ لاؤ، اور پھر بندہ پریشانی میں اپنا گھر ہی بیچتا ہے نہیں، پھر آپ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت سے بچائے. تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ جو اس وقت پی ٹی آئی جا رہی ہے وہ بینکوں سے ریلیٹڈ کوئی نیا قانون سازی کرے گی کہ یار جلد سے جلد 5 لاکھ کا جو قرض ہے وہ بینک شرح سود ایکول کر لیں، 3% کر لیں، 4% کر لیں، ٹائم رکھ لیں، 10 سال لیں تو 5 سال رکھ لیں. تو یہ جلد سے جلد جاری کریں نئے بزنسز کے لیے، کیونکہ اتنا بندہ کون لمبا فارم سر فل کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح جو آپ نے ایپ بنائی وہ فارم فل کرتے کرتے بندے کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1 hour از انف. تو بندہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے سر جی. تو کوشش کریں کہ چھوٹا فارم ہو، بس 3 4 چیزیں ہوں جس میں نام ہو، پتہ ہو، شناختی کارڈ ہو. جو آپ نے لینے 2 گرنٹر ہیں 5 لاکھ کے لیے، تو اتنا لمبا کام کرنے کی کیا ضرورت. ڈسکرپشن میں بس دے دے اسے کہ 1000 ورڈ میں لکھ دے تو نے کیا کرنا. تو ایک چھوٹا سا خوشی خوشی وہ جلدی جلدی فل کر دے گا نا جی، ہے یہ بھی تو ہے نا. چلیں بہرحال بہت شکریہ جناب آپ کا میرے ساتھ یوٹیوب پر اتنی دیر تک رہنے کا. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سر. میرا نام ہے مسٹر ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران آفیشیل. تو یقیناً آپ سے باتیں چلتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے، آباد رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.